تو پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیں 1400 سال سے یہ کوشش چلتی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹایا جائے، لیکن آپ یہ بات جان لیں، خدا کی قسم پوری کائنات کے مسلمان بھی مل جائیں اور ایک طرف ہو جائیں تو میرے نبی کی عظمت کو گھٹانا تو دور کی بات ہے، گھٹانے کے لیے میرے آقا کے قدموں کی دھولے مبارک کے ذرے کو بھی فرق نہیں پڑا سکتے، کیونکہ میرے بھائی آپ نبی کی عظمت کو کیسے گھٹا سکیں گے جن کی عظمت کو بلند کرنے والا اللہ ہو۔ اب اللہ جس کے ذکر کو بلند کر رہا ہو اس کی عظمت کو کون کم کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، صبح قیامت تک میرے آقا کا ذکر بلند رہے گا، پوری دنیا کا کوئی شخص بھی اگر ایک مرتبہ بھی حضور کا نام نہیں لیا تب بھی خدا کی قسم میرے نبی کا ذکر، ان کی عظمت، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب آپ یہ بھی سن لیجئے، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے والے نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ میرے بھائی اب اگر کوئی بولیں گا میں حضور کا ذکر نہیں کروں گا مگر میں نماز پڑھوں گا، تو اللہ کا سسٹم دیکھو کیا کر دیا، اللہ بولے نماز پڑھیں گا، چل پڑھ نماز، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے تعریف کر رہا، خوش ہو رہا، حلق میں سے آوازہ نکال رہا، نئی نئی تجوید، گاڑے گاڑے الفاظ، ہائے 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 ہائے، مائک لگائے تو سونے کا مائک، سنے تو طبیعت باغ باغ، خوش خوش، کیا آخرت ہے، کیا آخرت ہے۔ اللہ بولا بیٹھ اب قیدے میں، ختم کر اب نماز، اپنے باپ کا بیٹا ہے تو میرے نبی کا ذکر کرے بغیر نماز ختم کر کے دکھانا۔ واقعی اگر حلالی باپ کو پیدا ہوا تو نبی کا ذکر کرے بغیر نماز ختم کر کے دکھانا۔ اللہ کا سسٹم بھی دیکھو، پوری نماز میں پوری قرآن مولا پڑھایا، رکوع میں اپنی تسبیح، سجدے میں اپنا ذکر، قیدے میں بٹھایا تو اپنے ذکر کے ساتھ آمنہ کے لال کا ذکر لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا، ہلو ہلو جوش میں آ رہے تم لوگ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث۔ اچھا اچھا دیر سے بھی آئے تو چلتا ہمارا، جوش میں رہو تم لوگ، سن نہیں آ ٹھنڈے نکو پڑو، تم لوگ ٹھنڈے پڑے تو بازو والے جوش میں آ جا رہے ہیں، نئے نئے کام ہو جا رہے ہیں، جوش میں رہو انشاءاللہ۔ اب دوسری بات سنیے کہ دیکھو اب آپ یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ نبی کا ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے، خدا کی قسم نہیں، پوری کائنات مل کر بھی نبی کا ذکر کر لے تو میرے نبی کی عظمت میں ایک رتی برابر کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کا ذکر بلند نہیں ہوتا، ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے یا نبی سلام علیکہ کہنے کی وجہ سے نبی کی رفعت و شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر پوچھے حضرت جب نہیں ہوتا تو ہم کرتے کیوں ہیں؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، ہم مدینے والے نبی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ نبی کا چرچا بڑا ہو جائے یا نبی کی شان و عظمت میں اضافہ ہو جائے، بلکہ ہم نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ محمد نقشبندی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اس ذکر کے صدقے میں ہماری آخرت بہتر ہوتی ہے میرے بھائی، اس ذکر کے صدقے میں ہم کو جنت میں جگہ ملتی ہے، یہ ذکر کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، نبی کو چاہنے والوں کے لیے جنت پکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نبی کی عظمت بڑھانے ذکر نہیں کرتے۔ بعض لوگ جاہل لوگوں کو کہتے ارے بھائی آپ لوگ نبی کی عظمت بڑھا دے رہے، اللہ کے برابر، حولہ ہو گیا۔ ہم لوگ ذکر کریں تو نبی اللہ کے برابر کیسے ہوتے رہے؟ دیوانہ، نبی جو ہے وہ ہے۔ خدا کی قسم بس اتنی بات سن لو کان کھول کر، میرا نبی خدا نہیں ہے، میرا نبی خدا کے جیسا نہیں ہے،
میرا نبی خدا کے برابر نہیں ہے. 3 باتیں یاد رکھ لو. میرا نبی خدا کے جیسا، خدا کے برابر. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ میرا نبی ہے. ہم کیا ان کو بڑھائیں گے میرے بھائی؟ اللہ 1,24,000 پیغمبر پیدا کرا، پورے پیغمبر ٹھہرے تو ان کے برابر نہیں ہو سکے. سارے عظمت والے کھڑے ہو گئے مگر آمنہ کے لال کے جیسے نہیں ہو سکے. حضرت یوسف حسن لے کر پیدا ہوئے. حسن بولے تو اتنا حسن اتنے گورے تھے. روایات میں آتا ہے اللہ نے حسن کے 2 ٹکڑے کیے. حسن و جمال کے اللہ نے 2 ٹکڑے کیے. 2 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اللہ نے لیا، پوری کائنات کو بنایا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسن کو اللہ نے 2 ٹکڑے کیا. ایک ٹکڑے میں پوری کائنات ہے. امریکہ بھی وہی ٹکڑے میں، لندن بھی اس میں ہے، جاپان بھی اس میں ہے، گورے پیلے اودے نیلے سب اس میں ہے. اور دوسرے حسن سے اللہ نے صرف یوسف علیہ السلام کو بنایا. سبحان اللہ. ایسے تھے یوسف علیہ السلام، چپی چنے کٹے انگلیاں. حضرت یوسف کو دیکھ کے چپی انگلیاں نہیں کٹے. حضرت زلیخا چپ دیوانی نہیں ہوئی. بادشاہ مصر کو ٹھوکر مار دی، حضرت یوسف کی شیدائی ہو گئی. کیونکہ حضرت یوسف اس حسن و جمال کے مالک تھے. پوری کائنات کو ایک نور سے بنایا، دوسرے نور سے پیغمبر حضرت یوسف کو بنایا. اور آمنہ کا لال فرماتا ہے یوسف کو جو حسن ملا وہ حسن میرے حسن کا ایک خطرہ تھا. نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر. ایسی شان کے مالک میرے نبی ہے. اللہ بول رہا ہم لوگ حضور کو اللہ سے ملا تھا، حولہ ہو گیا. کہاں سے ملائیں گے رے حولے؟ ان کا رب خود ان کو اتنی عظمتیں دے کے پیدا کرا. ہم سمجھنے سے خاطر ہیں. ہم کیا ہمارا نبی ہے. اللہ اکبر. جدھر دیکھو بس مصطفیٰ ہے. جدھر دیکھو ادھر خالی آمنہ کا لال ہے، بس دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ ایسا بنایا ان کی عظمت کو. آدم دیکھو وہاں گردن چکا کے کھڑے ہوئے. حضرت ابراہیم وہاں دعا کر رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ وہ جو پیارے محمد آنے والے ہیں ان کو میری اولاد میں پیدا کر، تاکہ دنیا مجھے پیغمبر ابراہیم کے نام سے کم، محمد کے دادا کے نام سے زیادہ پہچاننے لگے. میں ان کا جد اعلیٰ بننا چاہتا ہوں. اے اللہ ان کو میری نسل میں پیدا فرما. کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ کون حضور، کدھر حضور؟ ہم لوگ کہاں جی 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، خاموش ویلڈنگ کر لے کے، ٹماٹے بیچ لے کے، بھنڈیاں بیچ لے کے، ترکاری بیچ لے کے، یا رسول اللہ کر لینا. وہ نام کے صدقے میں جنت مل جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈیڑھ ہوشیاری کے باتیں نہیں کرنا. اللہ کے نبی ایسے، اللہ کا شنو. تو جتنا ہے اتنا ہی رہے، ہوشیاری مت کر. تیرے کو طہارت لینے نہیں آتا تو کدھر بات کر رہا؟ ارے میرے بھائی کون ہے جاہل؟ آج امام بخاری کیا کو بول رہا رے؟ امام بخاری کیا امام بخاری میتھمیٹکس کا علم جانتے تھے؟ کیا امام بخاری کو دنیا سائنسدان کی وجہ سے عزت دے رہی ہے؟ کیا امام بخاری کی آج جو ریسپیکٹ ہے، خدا کی قسم بولو مسلمانوں، کیا لیڈر ہونے کی وجہ سے ان کی عزت ہے؟ کیا امام بخاری کی جو آج عزت، شان، عظمت ان کے نام کا مدرسہ بن رہا ہے، ان کے نام کی مسجد بن رہی ہے، پوری دنیا میں بازو والے ان کے نام کا ڈنکا بجا رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں امام بخاری کسی بادشاہ کا نام ہے، کسی ایک عالم، کسی ایک سائنٹسٹ کا نام ہے، یا کسی لیڈر کا نام ہے؟ جواب میرا نہیں. نہ کسی سائنٹسٹ کا نام ہے، نہ کسی بادشاہ کا نام ہے، نہ کسی لیڈر کا نام ہے. پھر کون ہے امام بخاری؟ میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کو جو جمع کر لے اس کا نام امام بخاری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. صرف حدیثوں کو جمع کرے تو اتنے بڑے مرتبے والے ہو گئے. پھر امام بخاری کو 26 لاکھ حدیثیں جمع نہیں کرے. یہ بھی سن لو گمت کی بات. امام بخاری کی بخاری شریف میں صرف 10,000
کچھ حدیثیں ہیں 10,000 حدیثوں کو جمع کرے تو دنیا ان کو اتنی ریسپیکٹ دے رہی ہے، ان کے نام امام بخاری حدیثہ جمع کرنے والوں کو اتنی ریسپیکٹ دے رہا، تو پھر ان کو کتنی ریسپیکٹ دینا جن کے قول کو حدیث کہتے ہیں، سبحان اللہ، جن کے فعل کو حدیث کہتے ہیں، جن کے چلنے کا نام حدیث ہے، جن کے بیٹھنے کا نام حدیث ہے، جن کا مسواک منہ میں لگانے کا نام حدیث ہے، جو کہہ دے تو حدیث، جو خاموش ہو جائے تو حدیث، جو سن لے تو حدیث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری کو امام بخاری دنیا چپ نہیں کہہ رہی ہے، امام بخاری میرے نبی کے قول پہ قربان اور فدا ہونے والی ذات کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری ایک عاشق رسول کا نام ہے، امام بخاری خادم حدیث رسول کا نام ہے، امام بخاری ایک سچے غلام رسول کا نام ہے۔ ارے غلام کے اتنے چرچے ہیں تو آقا کا چرچا کتنا ہونا چاہیے، آقا کا چرچا کتنا ہونا چاہیے؟ غلام سے اتنی محبت ہے تو آقا سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ایسا مانتا امام بخاری کو جیسا اس کے پھپھا حضرت ہے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری پہ ہماری جان قربان، مگر امام بخاری کو بھی ہم خدا کی قسم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مصطفیٰ کے عاشق، ساری دنیا کی نسبتوں کا مرکز و محور رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے سمجھو میرے بھائیو، حضور کے مرتبے کے ساتھ کسی سے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں تو میری گاڑی پہ لکھنے والا ہوں، نو کمپرومائز فرام وہابیز، کیونکہ وہابی سے اپنا کیا زمین کا جھگڑا ہے؟ بولو، مسجد کا جھگڑا ہے، گھر کا ہے نہیں، سسرالی رشتہ دار ہے، پھر کہے کا جھگڑا ہے؟ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔